اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت الجنہ کے ایک اور باب ما جاء فی رؤیت الرب تبارک و تعالی کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. عزیز طلباء کرام، بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 233 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی رؤیت الرب تبارک و تعالی، یہ باب ان احادیث کے بیان میں ہے جن میں اللہ جل شانہ کے دیدار کا ذکر ہے جو کہ بلند و برتر ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے روایت کی وکیع سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابی خالد سے، انہوں نے روایت کی قیس ابن ابو حازم سے، انہوں نے حضرت جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی. قال، حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کننا جلوسا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ البدر فقال، ہم ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ علیہ السلام نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، انکم ستعرضون علی ربکم فترونہ کما ترون ھذا القمر، کہ بے شک عن قریب تم اپنے پروردگار کے سامنے پیش کیے جاؤ گے اور تم اللہ جل شانہ کو ایسے ہی دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ فإن استطعتم الا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. اللہ جل شانہ کے دیدار میں تم میں سے کسی پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی کسی کو بھی کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہیں ہوگی. بس اگر تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ تم اس نماز پر مغلوب نہ ہو جو طلوع آفتاب سے پہلے ہے اور اس نماز پر جو غروب آفتاب سے پہلے ہے، فافعلوا، تو ایسا کر لو. یعنی آپ علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ نماز فجر اور عصر کو اہتمام کے ساتھ پڑھو، تمہیں مغلوب نہ کر دے. ثم قرأ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، تو اپنی رب کی حمد کی تسبیح کر طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے. ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. ہمیں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے عبد الرحمن بن مہدی سے، انہوں نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ثابت البنانی سے، انہوں نے عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، انہوں نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باری تعالیٰ کے اس قول میں للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، کہ اللہ جل شانہ کا جو یہ ارشاد ہے للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں فرمایا، اذا دخل اہل الجنت الجنت ناد مناد ان لکم عند اللہ موعدا. اہل جنت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے
تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ تمہارے لیے اللہ پاک کے پاس ایک چیز کا وعدہ ہے۔ قالوا، وہ لوگ کہیں گے، الم یبیض وجوہنا وینجنا من النار ویدخلنا الجنہ قالوا بلی، وہ کہیں گے کیا اس اللہ نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا، یعنی اللہ ہی نے ہمارے چہروں کو روشن کیا اور ہمیں جہنم کی آگ سے نجات نہیں دی اور جنت میں ہمیں داخل نہیں کیا۔ قالوا بلی، یعنی اب مطلب یہی ہوگا کہ اب اس کے اوپر ہمیں کس چیز کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایک دوسرے کو آپس میں یہ باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ کیوں نہیں، ہمارے رب نے ہمارے چہروں کو سفید کیا، ہمیں جہنم سے نجات دلائی، جنت میں داخل کیا۔ فیکشف الحجاب قال فواللہ ما اعطاہم شیئا احب الیہم من النظر الیہ، پھر پردہ ہٹایا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم انہیں اللہ جل شانہ نے ایسی کوئی چیز عطا نہیں کی جو انہیں اللہ کی طرف دیکھنے سے زیادہ پسندیدہ ہو، یعنی بس اللہ جل شانہ کا دیدار کرنے کے بعد انہیں اور کسی بھی نعمت میں کوئی لذت، کوئی مزہ نہیں رہے گا جو مزہ اور لذت ان کو اپنے رب کی دیدار میں ملے گا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کا نصیب کر فرمائے۔ هذا حدیث انما اسندہ حماد بن سلمۃ ورفعہ وروى سلیمان بن المغیرۃ هذا الحدیث عن ثابت البنانی عن عبد الرحمن بن ابی لیلى قولہ، یہ حدیث اس کو مسند ذکر کیا ہے حماد بن سلمہ نے اور مرفوع ذکر کیا ہے، اور سلیمان بن مغیرہ نے اس کو نقل کیا ہے ثابت بنانی سے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے یہی روایت۔ وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرني شبابة بن سوار عن اسرائیل عن ثویر قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہ یقول، ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے خبر دی شبابت بن سوار سے، انہوں نے روایت کی اسرائیل سے، انہوں نے سویر سے، سویر نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ادنا اہل الجنت منزلتا لمن ينظر الى جنانه وزوجاته ونعیمه وخدمه وسرره مسیرۃ 1000 سنة واکرمهم علی اللہ، بے شک ایک ادنا درجے کا جنتی بھی اپنے باغات، اپنی بیویوں، نعمتوں، خدمتگاروں اور اپنے تخت و کرسی کو 1000 برس کی مسافت کے بقدر رقبہ میں پھیلا ہوا دیکھے گا، اور اللہ کے نزدیک ان میں سے سب سے زیادہ محترم اور مکرم وہ شخص ہوگا من ينظر الى وجهه غدوة وعشية، ثم قرأ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة، جو صبح اور شام اللہ جل شانہ کا دیدار کرے گا، اللہ کی زیارت کرے گا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ، اس روز بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے پروردگار کو دیکھیں گے۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وقد روی هذا الحدیث من غیر وجہ عن اسرائیل عن سویر عن ابن عمر مرفوعا، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ پچھلی روایت کے سند کے بارے میں ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ روایت کئی طریقوں سے اسرائیل سے، انہوں نے سویر سے، اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع نقل کی ہے۔ ورواہ عبد الملک ابن ابجر عن سویر عن ابن عمر موقوفا، جبکہ عبد الملک ابن ابجر نے سویر سے اور انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے اسے موقوف نقل کیا ہے۔ ورواہ عبید اللہ الاشجعی عن سفیان عن سویر عن مجاہد عن ابن عمر قولہ ولم یرفعہ، اور عبداللہ الاشجعی نے روایت کیا ہے اس کو سفیان سے، انہوں نے سویر سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے اس کو مرفوع ذکر نہیں کیا۔ وبه قال حدثنا بذلك ابو قریب محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله الاشجعی عن سفیان عن سویر عن مجاہد عن ابن عمر نحوه ولم يرفعه،
اور ہمیں روایت کی ابو قریب نے محمد بن علا، انہوں نے عبید اللہ الاشجعی سے، انہوں نے روایت کی سفیان سے، انہوں نے سویر سے، انہوں نے مجاہد سے، انہوں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جیسی روایت نقل کی ہے، اور انہوں نے بھی اسے غیر مرفوع نقل کیا ہے، یعنی انہوں نے بھی اس کو موقوفاً نقل فرمایا ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا جابر بن نوح عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی محمد بن طریف کوفی نے، انہوں نے روایت کی جابر بن نوح سے، انہوں نے روایت کی اعمش سے، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تضامون فی رؤیت القمر لیلۃ البدر تضامون فی رؤیت الشمس، کیا 14ویں رات کے چاند کے دیکھنے میں تم پر کوئی ظلم اور زیادتی کی جاتی ہے، یعنی تم کو کسی قسم کی رکاوٹ آتی ہے؟ کیا سورج کے دیکھنے میں تم پر کوئی زیادتی کی جاتی ہے؟ قالوا لا، صحابہ نے عرض کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال فإنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قریب تم اپنے پروردگار کو اسی طرح براہ راست دیکھو گے جس طرح 14ویں کا چاند دیکھتے ہو، اور اللہ کے دیدار میں تم پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، یعنی تمہیں کوئی رکاوٹ اور دشواری نہیں آئے گی۔ آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اب امام ترمذی رحمہ اللہ اس آخری روایت کی سند کے بارے میں بحث فرما رہے ہیں۔ وهكذا روى يحيى بن عيسى الرملي وغير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح یحییٰ ابن عیسیٰ رملی نے اور ان کے علاوہ کئی دیگر حضرات نے اس کو اعمش سے نقل کیا، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو ہریرہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا۔ وروى عبداللہ ابن ادریس عن الأعمش عن ابی صالح عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ عبداللہ ابن ادریس نے اس کو اعمش سے نقل کیا، انہوں نے ابو صالح سے، انہوں نے ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا، یعنی اس میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے اور وہاں پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وحدیث ابن ادریس عن الأعمش غیر محفوظ، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن ادریس یعنی عبداللہ ابن ادریس یہی مراد ہے، انہوں نے اعمش سے جو روایت کی یہ غیر محفوظ ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی۔ وحدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصح، جبکہ ابو صالح نے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے تو وہ اس سند والی روایت وہ سب سے زیادہ صحیح ہے۔ وهكذا رواه سويل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اس کو ابو صالح کے بیٹے نے روایت کی، وہ اپنے والد ابو صالح سے، اور پھر اسی طرح باقی سند کے ساتھ اس کو روایت کرتے ہیں۔ وقد روی عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غیر هذا الوجہ مثل هذا الحدیث وهو حدیث صحیح ایضا، اور اسی طرح اس کو روایت کیا گیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریق کے علاوہ یہ نقل کیا گیا ہے اور وہ حدیث صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، پچھلے درس میں ہم نے جو جنت کے بازار کے بارے میں تھا، باب ما جاء فی سوق الجنت، اس میں ہم نے روایت میں پڑھا کہ جنت میں جب جنتی اپنے اپنے مکانات مراتب میں چلے جائیں گے تو دنیاوی اعتبار سے جمعے کے دن اعلان ہوگا کہ سب فلاں باغ میں جمع ہو جاؤں، وہاں پر اللہ جل شانہ کا دیدار ہوگا۔ تو وہاں پر ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ کرسیوں پر ہوں گے، ممبروں پر ہوں گے، اور کچھ لوگ مشک اور کافور کے ٹیلوں پر ہوں گے، لیکن کسی کے دل میں بھی کسی قسم کا احساس کمتری وہ نہیں آئے گا، کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت ایسی جگہ ہے کہ جو کسی قسم کے بھی
ناراضگی والی جگہ نہیں ہے، کسی کے دل میں احساس کمتری کا بالکل شائبہ تک بھی نہیں آئے گا۔ تو اب یہاں پر اسی رؤیت باری تعالیٰ کے اوپر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک پورا باب مقرر فرمایا۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، جمہور اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ جل شانہ کی زیارت اور دیدار نہیں ہو سکتی۔ قرآن کریم میں جو مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے فرمایا رب ارینی، تو اللہ جل شانہ نے جواب میں ارشاد فرمایا لن ترانی۔ تو اس کا ثبوت صحیح اور متواتر احادیث سے ہے کہ آخرت میں اہل ایمان کو اللہ جل شانہ کی زیارت ہوا کرے گی، یعنی دنیا میں یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ دنیاوی ابدان، دنیاوی اعضاء یہ صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ اللہ جل شانہ کی زیارت کو برداشت کر سکے۔ یہ صلاحیت ان میں آخرت میں آئے گی جو اللہ جل شانہ کی طرف سے ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ اپنا دیدار کرائیں گے، اور یہ متواتر اور صحیح احادیث سے یہ ثابت ہے۔ قرآن کریم میں جو آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے قیامت کے دن، حشاش بشاش ہوں گے اور اپنی رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ کیا قیامت کے دن کافر بھی اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گے؟ تو ہرگز نہیں، کافر اللہ جل شانہ کا دیدار کبھی نہیں کر سکیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں سورہ مطففین میں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ یہ اپنے رب کی زیارت سے محروم ہوں گے قیامت کے دن۔ اب یہاں پر جمہور پر ایک اعتراض یہ وارد ہوتا ہے عزیز طلباء کرام کہ قرآن کریم میں تو ہے لا تدرکہ الابصار، کہ اللہ جل شانہ کا ادراک آنکھیں نہیں کر سکتی، تو پھر اللہ جل شانہ کا دیدار یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ تو اس سے مختلف جوابات مختلف حضرات نے دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو نفی ہے لا تدرکہ الابصار کی، تو یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، جیسے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کہ دنیاوی ابدان ہمارے، یہ دنیاوی آنکھیں یہ تحمل نہیں کر سکتی کہ اپنے رب کا دیدار کر لیں۔ تو محدثین حضرات بعض فرماتے ہیں کہ یہ نفی دنیا کے اعتبار سے ہے، کہ دنیاوی آنکھ میں یہ صلاحیت اور طاقت نہیں، آخرت میں ہوگی۔ اور لا تدرکہ الابصار یہ آخرت کے دیدار کی نفی بھی نہیں کر رہا، کیونکہ وہاں پر آنکھیں الگ طرح سی ہوگی، وہاں پر انسان الگ طرح سے ہوں گے، یہاں پر الگ طرح سے ہے۔ اس دنیا کے احکامات الگ ہیں، آخرت کے احکامات الگ ہیں۔ شیخ ابن عربی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا اس جہاں کا نام ہے کہ جو آسمانوں کے اندر محصور ہے، آسمانوں سے اوپر جو دنیا ہے اسے آخرت کہتے ہیں، تو لہٰذا وہاں پر پہنچ کر پھر زیارت ہوگی، لیکن دنیا میں نہیں ہے۔ دوسرا جواب بعض حضرات نے یہ دیا ہے کہ دیکھیے آیت قرآنی کے یہ معنی نہیں کہ انسان کے لیے اللہ کا دیدار ناممکن ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ انسان کی نگاہ اللہ جل شانہ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور یہ بات اپنی جگہ پر بالکل بجا ہے، حقیقت ہے، دنیا میں بالکل نہیں کر سکتی، اور آخرت میں بھی صرف زیارت کی حد تک ہوگا، ورنہ بالکلیہ طور پر وہاں پر بھی اللہ جل شانہ کی ذات کا احاطہ وہ ناممکن ہے۔ اب ان تمام روایات میں عزیز طلباء کرام اس باب میں جو ہم نے پڑھی، اس میں اللہ جل شانہ کی دیدار کے بارے میں آیا۔ پہلی روایت میں 2 نمازوں کے پابندی کے متعلق بھی آیا کہ فجر اور عصر ان دونوں میں کوتاہی اور غفلت نہیں برتنی چاہیے، اس میں خوب اہتمام کے ساتھ ان نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر انسان کو یہ شوق ہو کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں تو ان 2 نمازوں کی پابندی وہ لازمی کرنی چاہیے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک طرح سے یہ بات سمجھا کر دلائل کے ساتھ آپ علیہ السلام نے ان کے آگے رکھ دی کہ جس طرح تم دنیا میں چاند کو دیکھتے ہو، سورج کو دیکھتے ہو، اور تمہارے اور چاند یا سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی،
تمہیں کوئی حائل نہیں آتا بیچ میں، تو اسی طرح قیامت کے دن تم اپنے رب کا دیدار جب کرو گے تو تمہارے سامنے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، تمہارے اوپر کوئی بھی زیادتی نہیں ہوگی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جنت کی نعمتیں وہ سب تو اپنی جگہ پر، لیکن سب سے زیادہ خوش نصیب جنتی وہ ہوگا کہ صبح اور شام اللہ جل شانہ کی زیارت کر سکے گا، وہی سب سے زیادہ خوش نصیب ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اسی طرح بنائے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں فرما رہے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔